بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو مائی آل اسٹوڈنٹس. آج ہم نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش گریڈ 4 کے لیسن نمبر دا اسٹوری ٹیلر اس کا نام ہے دا اسٹوری ٹیلر، اور ہم اس کے ورڈس میننگس پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور مکس فیلنگ، میں نے اس کے ورڈس میننگس لکھے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن ابھی میں ایسے ہی سمجھا دیتی ہوں آپ کو. کڈلڈ ہگنگ ان دا آرمس. فیبل شارٹ سٹوری کو کہتے ہیں، جو کہ یوزلی ود اے لیسن، اور جن کا ایسا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک میسج ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے. اور فینٹمز بھوت کو کہتے ہیں، یعنی کہ گوسٹ. یور کیا ہوتا ہے؟ ٹائم لانگ پاسٹ، پرانے ٹائم کو یور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ہم اس کے ورڈس میننگس جو میں نے اردو اور انگلش دونوں میں آپ کے لیے لکھے ہیں وہ ہے دا اسٹوری ٹیلر. آپ کے اسٹوری کا نام ہے. ورڈس میننگس اس کے ہیں کہ مکس فیلنگ آف فیئر، یعنی خوف کی مکس فیلنگ. ٹھیک ہے. میں نے اس میں اس لیے مکس فیلنگ لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب بھی آئے گا کوئی ایک گندی سی فیلنگ بھی ہو سکتی ہے اور ایک ڈر کی فیلنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے اردو میں اس کا لکھا ہے ڈرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کڈلڈ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بازوؤں سے جکڑ لینے کو ہم کہتے ہیں نا. تو انگلش میں کہیں گے کہ ہگڈ ان آرمس، بازو میں جکڑنا. ٹھیک ہے. فیبلز شارٹ سٹوریز کو کہتے ہیں، یعنی جو چھوٹے قصے ہم سناتے ہیں بچوں کو، دوسروں کو، تو ان کو فیبلز کہا جاتا ہے. فینٹم گوسٹ، بھوت. یور پاسٹ ٹائم، گزرا ہوا وقت، پرانے زمانے کے بارے میں. ٹھیک ہے. پرانے زمانے کو یور کہتے ہیں. وائڈ واسٹ کو کہتے ہیں، وائڈ بڑا، واسٹ بڑا اور کھلا. گولڈ میٹل ہوتا ہے. سنہری، ہم اس وقت میں نے یہ جو اردو کے میننگز ہیں وہ ظاہر ہے ایک لفظ کے کافی سے میننگ ہوتے ہیں، تو میں نے یہ والے جو لفظ ہیں جو میننگز اردو میں اور انگلش میں لکھے ہیں یہ بالکل اس اسٹوری کے مطابق لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی اسٹوری کے پر چلتے ہیں، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن، دا اسٹوری ٹیلر کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے تھا واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دا چلڈرن. اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ دا اسٹوری ٹیلر ہماری کتاب کا یہ سبق کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہر گھر میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں. وہ دادا ہوتی ہیں، نانی ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی پرانی جو ان کے پیرنٹس نے، ان کے والدین نے ان کو جو اسٹوریز سنائی ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی، ہم جب بچے تھے تو ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے دادا، نانا، نانی اور دادی نے ہمیں سنائی تھیں. تو وہ اکثر پرانے زمانے کی کہانیاں سناتے ہیں. تو یہ ساری جو سٹوری ہے یہ اس کے اوپر ہے. اور ایک اس میں اور تھیم یہ بھی ہے کہ ہمیں جب رات کو ہم سوتے ہیں، ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم جب رات کو، ہم سارا ہی دن صبح کا آغاز اچھے دعاؤں سے کریں، اور رات کو جب بچے سوئیں تو اس کے بعد بھی وہ دعا پڑھ کے سوئیں تاکہ ان کو ڈر نہ لگے. تو اصل تھیم یہ تھی اس اسٹوری ٹیلر کے سبق کو، اس بک کا حصہ بنانے کا. تو میں اب اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتی ہوں. واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دا چلڈرن، یعنی کہ وہ جو بوڑھے ہیں، یعنی جو دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھیں یہاں پر یہ بچے کتنے غور سے، ان کی کوئی ڈر رہا ہے اور کچھ غور سے کوئی سن رہا ہے، اور دادا جو ہیں وہ کہانی سناتے چلے جا رہے ہیں. اور کہانی ظاہر ہے کس وقت سناتے ہیں؟ جس وقت بچے اپنے بیڈ میں گھسے ہوتے ہیں، اپنے بستر پہ گھسے ہوتے ہیں اور رات کا وقت ہے، اور اس طرح سے جب بچے سونے سے پہلے کہانی دادا سے سن رہے ہیں. تو واٹ اسٹوری ہی ٹولڈ دا چلڈرن، تو ہی کا مطلب یہاں پر دادا ہیں یا نانا ہیں. ٹھیک ہے. تو واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دا چلڈرن، انہوں نے بچوں کو کون سی کہانیاں سنائیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جب دن ختم ہو گیا. وین ٹائرڈ آف پلے، اب یہ بچوں کے بارے میں بات ہے کہ جب دن ختم ہو گیا اور وہ کھیل کر تھک گئے. آل باتھڈ اینڈ ویل فیڈ، اور انہوں نے تمام نے غسل کر لیا اور اچھی طرح سے کھانا کھا لیا. باتھ کیا ہوتا ہے؟ غسل کرنا. اور ویل فیڈ، ویل اچھی طرح، فیڈ کھانا، یعنی انہوں نے اچھی طرح سے کھانا کھا لیا. دے کڈلڈ ان دا بیڈ، اور اس کے بعد وہ بستر میں گھس گئے اور اپنے آپ کو بازوؤں سے جکڑ لیا، یعنی اپنے اوپر دونوں سائڈ سے بازوؤں سے ایسے بازوؤں میں اپنے آپ کو باندھ لیا، یعنی کہ بازوؤں کے ساتھ جکڑ لیا. واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دین، پھر انہوں نے کون سی کہانیاں سنائیں. واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دا چلڈرن، کون سی کہانیاں انہوں نے بچوں کو سنائی. دیر آئیز اوپن وائڈ، ان کی آنکھیں کھلی تھیں. دیکھیں اب یہاں پر وہ ہیں کہ کچھ بہت زیادہ کھلی آنکھوں سے کچھ سن رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ڈر بھی رہے ہیں. ود ہم بائی دیئر سائڈ، حالانکہ اب یہاں پر ہے کہ ان کی طرف تھے، یعنی وہ انہی کی طرف تھے لیکن وہ پھر بھی ڈر رہے تھے. دے لسنڈ ان آ، انہوں نے ڈر سے انہوں نے سنی وہ کہانیاں. ٹو فیبلز آف یور کیا ہے؟ پرانے زمانے کی. فیبلز قصے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں. واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دین، پھر انہوں نے کون سی کہانیاں ان کو سنائیں.
what stories he told the children, انہوں نے بچوں کو کون سی کہانیاں سنائیں. of shadows that crept. اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ والا اسٹینزا ہے تو میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں. of shadows that crept, وہ سائے جو رینگتے ہیں، یعنی جو ہمیں کبھی کبھی ہم اپنے سایوں سے، کبھی پرچھائیوں سے ڈر جاتے ہیں. while they soundly slept, جبکہ وہ آرام سے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں. and phantoms that played, اور فینٹم یعنی کہ کیا ہوتا ہے، وہ بھوتوں سے، بھوت والے وہ بھوت جو ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بھوت جو کھیلتے ہیں. if first they had not prayed, اور اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے دعا نہیں کی. اب میں یہاں سے آپ کو بتاتی ہوں، ہم اس طرح سے اس کا مطلب اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے دعا نہیں کی تو ان کو سائے، جو چلتے ہوئے سائے، جو رینگ رہے سائے، وہ سائے while they soundly sleep، ان کے سوتے ہوئے، جبکہ وہ سو رہے تھے. اینڈ فینٹم، اور بھوت جو ہیں وہ کھیلنے والے بھوت اور کھیلنے والے بھوت. if they had not prayed، یعنی اگر انہوں نے دعا نہیں پڑھی تو وہ سایوں سے، پرچھائیوں سے، اور جبکہ وہ سو رہے ہوں گے تو وہ جو بھوت ہیں، جو کھیلنے والے بھوت ہیں، وہ ان سے ڈریں گے. what stories he told then، پھر انہوں نے کون سی کہانیاں ان کو سنائیں. what stories he told the children، انہوں نے بچوں کو کون سی کہانیاں سنائیں. now they feel chill، اب یہاں پر چل کا مطلب تو یہ کہ لطف اندوز ہونا بھی ہے، اور یہاں پر ہم ٹھنڈ ہونا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خوف فیل کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اپنی کہانیاں ریپیٹ کر رہے تھے. ٹو دیئر ینگ اینڈ اولڈ، وہ اپنے بڑے اور بچوں کو اور بڑوں کو. دو اسٹوریز آف گولڈ، وہ اپنی سنہری کہانیاں. واٹ اسٹوریز ہی ٹولڈ دین، انہوں نے ان کو کون سی کہانیاں سنائیں. پھر انہوں نے ان کو کون سی کہانیاں سنائیں. تو یہ آپ نے اس کا آج ہمارا اس کا ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہو گئی. میں نے آپ کو اس کی ورڈز میننگس کروائی اور پوری ڈیٹیل میں ان کی ٹرانسلیشن کروائی ہے. انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز میں آپ کے سامنے کروں گی. اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.